قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نقشہ کھینچتے ہیں، فبہت الذی کفر، وہ کافر یہاں پہ لاجواب ہو گیا، بت بن گیا، مبہوت ہو کر رہ گیا۔ A mob has many heads but no brains، کہ مجمع کے پاس سر کافی ہوتے ہیں لیکن دماغ ایک بھی نہیں ہوتا۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ کافی دور پہنچ گئے تو پیچھے سے حاجرہ آواز دیتی ہیں۔ بس اتنا بتا دیں کہ اللہ کی خاطر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا خود ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا ہمارے لیے پھر اللہ کافی ہے، اور پھر اللہ کافی ہوا۔ ابراہیم، دنیا کے سارے لوگ اسی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بنا لیں۔ تو اپنا گھر نہ بنانا، ہمارا گھر بنا۔ اپنا بنائے گا کہ ہمارا بنائے گا؟ مولا تیرا گھر بناؤں گا، ایک نہیں بناؤں گا، دو بناؤں گا، ایک فلسطین میں، ایک مکہ شریف میں، اور ایک بیٹے کو ادھر متولی بنا دیا مسجد اقصیٰ کا، اور ایک کو حرم مکہ کا حضرت اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا و مولا کہ جتنا میں آزمایا گیا ہوں اللہ کی اس دنیا میں کوئی بھی آزمایا نہیں گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام ادن لیالیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں نازل ہوئیں کہ اگر دنوں پر نازل ہوتی، یہ تشبیہ آپ کی سمجھنے کے لائق ہے کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر نازل ہوتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو آزماتا ہے؟ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، ہر ایک کو نہیں آزماتا ہے۔ سیدنا حضرت علی کے اقوال میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہم آل بیت سے محبت کرے وہ آزمائش کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار رکھے۔ تو آپ نے تو پہلے خبر کر دیا کہ ہمارے دائمہ چلتی ہیں، آزمائشیں چلتی ہیں، اور کتنی بڑی آزمائش تھی کربلا میں۔ کوئی مثال ہے جو پورے خاندان، یعنی اللہ نے جو فرمایا نا کہ خوف کی شکل میں آ سکتی ہے مصیبت، بھوک کی شکل میں آ سکتی ہے، یہاں پیاس کا ذکر نہیں، وہاں پیاس بھی آ گئی، نقصان انفس کا، پیداوار کا، مال کا، وہاں کوئی بچا ہی نہیں۔ تو اور اللہ کے اتنے ہی پیارے کہ اللہ نے ان کو جنت کا سردار بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ نے آزمائشوں میں سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور سب پر پورے اترے۔ آج صرف اتنا بیان کر دیتے ہیں کہ وہ چند باتیں، جس کو ایک لفظ اللہ نے فرمایا کلمات، اللہ نے کلمات سے آزمایا۔ کلمات کا مطلب چند باتوں سے۔ چند باتیں کیا تھیں؟ اب غور کریں، وہ چند باتیں، یہ کلمات جب ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، کھلتا ہے تو اندر سے کیا نکلتا ہے کہ ابراہیم، جس گھر میں تو پل رہا ہے تیرا چچا جو ہے وہ بت بناتا ہے، وہ بہت ناراض ہوگا اگر بتوں کے خلاف بولے گا۔ اب بولنا ہے کہ نہیں بولنا؟ بولنا ہے، بتوں کے خلاف بولنا ہے۔ آزمائش تھی نا، اور ان کو بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ تو اللہ نہیں ہے، اللہ
بہت بڑی ذات ہے، ایک جو وحدہ لا شریک ہے وہ اللہ ہے، یہ بت اللہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ یہ آزمائش تھی۔ پھر یہ لفظ پنجابی میں مشہور ہے نا کہ کدلی اپنی روزی لات ماری ہے، کہ ابراہیم تمہاری تو روزی اسی سے وابستہ ہے، بت بکتے ہیں تو پھر تمہارے گل میں کھانا آتا ہے، اب روزی بچائے گا یا ایمان بچائے گا؟ تو ابراہیم آزمائش تھی، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، روزی نہیں بچائیں گے، روزی تو دیتا ہی ہے، وہ تو تیرا وعدہ ہے، ہر جاندار کو تو نے دینی ہے، ہمیں بھی دے گا، ہم اپنا ایمان بچائیں گے، بولیں گے اس کے خلاف، بولیں گے اس کے خلاف، اٹھیں گے اور اس کے خلاف کام کریں گے۔ اچھا تو پھر ایسے ہے، اب وہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے اس شخص پر غور کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کیا، حجت بازی کی، لڑائی کی؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ یہاں نام لیے بغیر ذکر ہو رہا ہے نمرود کا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو تکلیف کیا تھی؟ تکلیف یہی تھی کہ سائیڈ ایفیکٹ جو میں نے بتایا نا، اس کو ہم نے ملک عطا کیا تھا اور اس سے اس کو پچ نہیں رہا تھا، ان پچ ہو گیا تھا۔ اذ قال ابراہیم اور ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بے گناہ کو پکڑ کے مروا دیا، ایک سزائے موت جس کو ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا کہ دیکھیں میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایسے نہیں سمجھے گا، یا تو یہ موت و یاد کا مقصد ہی نہیں سمجھ رہا، یا یہ شرارت کر رہا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، تو آپ نے پھر دلیل کیا قائم کی؟ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نقشہ کھینچتے ہیں، فبہت الذی کفر، وہ کافر یہاں پہ لاجواب ہو گیا، بت بن گیا، مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اب جب بندے کے پاس جواب ہی نہیں بن رہا تو اس کو چاہیے نا کہ اب اس کو سمجھ آئے کہ ہدایت کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، خیر کیا ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ظالموں کو ہدایت، یعنی یہاں جب لاجواب ہو گیا، اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس بات کا، نہیں کر سکا، تو اب تو مان جاتا نا کہ اللہ وہ ہے جو تو بتا رہا ہے، پھر وہ مانا کیوں نہیں؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو دلیل نہیں دی گئی، اس کو مقصد یہ نہیں کہ دلیل اس کو لاجواب نہیں کر سکی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ مبہوت نہیں ہوا، وہ تو سراسیمہ ہو گیا، لاجواب ہو گیا، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اس کا، یہ اللہ نے 9 دفعہ قرآن پاک میں مختلف انداز میں اس چیز کو دہرایا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نے، اللہ تعالیٰ میں ظلم سے بچائے، اس لیے کہ انفٹ ہو جاتا ہے بندہ، ہدایت کے لیے انفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے محفوظ رکھے۔ تو چند باتوں میں آزمایا۔ اچھا چلیں، اب وہی بادشاہ جو ہے، تو نہیں مان رہا نا، ہمارے بت کیوں توڑے ہیں، وہ مکالمہ پھر ایک پورا واقعہ ہے۔ اچھا اگر توڑے ہیں
تو ہر ایک اس کو جلا دو، ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، تو جلا دو اس کو، سب نے کہا، پورے مجمع نے کہا۔ اب کہا جاتا ہے، یہ موب سائیکالوجی اس کو کہتے ہیں، کہ مجمع کی ایک اپنی ہی نفسیات ہوتی ہے۔ مجمع کا مطلب ایک بھیڑ ہوتی ہے نا جب، تو وہ ایک نیا سب کو ملا کے نا ایک نیا دماغ بنتا ہے، اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں اے موب ہیز مینی ہیڈس بٹ نو برینس، کہ مجمع کے پاس سر کافی ہوتے ہیں لیکن دماغ ایک بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ بھیڑ چال بن جاتی ہے، جو ایک کہے نا وہ سارے کہنے لگتے ہیں، جو ایک کرے وہ سارے ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا جلسے جلوسوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے موب سائیکالوجی۔ ہر ایک کو اس کو جلا دو، سب نے کہا اس کو جلا دو، اور بادشاہ نے بھی کہا کہ پھر ہم انتظام کرتے ہیں کہ کم از کم بچ تو نہ سکے نا۔ اچھا ابراہیم، اب بتاؤ کہ جان عزیز ہے کہ ایمان عزیز ہے؟ اب نئی آزمائش آ گئی نا، دیکھیں آزمائشیں ختم نہیں ہوئی ہیں، اب نئی آزمائش آ گئی، اور آزمائش کیا ہے کہ جان عزیز ہے یا ایمان عزیز ہے؟ مولا ایمان عزیز ہے، جان نہیں عزیز ہے۔ اور پھر پھینکا گیا تو اللہ نے نار کو گلزار بنا دیا، اور اقبال کو کہنا پڑا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے، کہ ہمارے اندر جو یقین کی کمی ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک الگ سے موضوع ہے۔ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ اقبال نے یہ کہا ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یہ اسباق ہیں جو انبیاء نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ تو نار گلزار ہو گئی، اچھا تو آزمائشیں کیا ختم ہو گئی؟ نہیں، اس پہ تو آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس کو ملک سے ہی نکال دو، عراق بدر کر دو۔ اب ابراہیم بتاؤ کہ وطن عزیز ہے کہ جان عزیز ہے؟ دیکھیں نا، جس وطن میں بندہ رہتا ہے نا، وہاں دوستیاں، یاریاں، تعلقات، جڑیں، ہر چیز بن جاتی ہے انسان کی۔ اور وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ پردیسی ہونا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ تھا، آزمائش تھی نا یہ بھی، کہ ابراہیم وطن عزیز ہے یا ہم عزیز ہیں؟ مولا تو عزیز ہے، وطن تو کوئی بات نہیں۔ تو وہاں سے نکلے، لوط علیہ السلام بھی نکلے، آپ بھی نکلے۔ یہ لیکن داستان بڑی خوبصورت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک بیٹا جو ہے وہ آباد کر دیا ہے فلسطین میں، اور ایک کو آ کے مکہ شریف میں۔ تو یہ پھر آزمائش ہے کہ لوگ بچوں کو رکھتے ہیں وہاں پہ جہاں دنیا داری ہوتی ہے، جہاں تعلیم ہوتی ہے، جہاں مال و دولت ہوتے ہیں، جو پیسوں کا مرکز ہوگا تو پیسے ملیں گے نا۔ تو چولستان میں کیوں نہیں جاتے لوگ پیسے کمانے کے لیے؟ لاہور میں کیوں آتے ہیں؟ غور کے تھر میں کیوں نہیں جاتے؟ سوال ہے نا کہ جہاں پیسہ ہوتا ہے پیسہ کمانے کے لیے وہیں جایا جاتا ہے نا۔ تو ابراہیم بچوں کو پیسے کی طرف لے کے جانا ہے یا ہمارے گھروں کی طرف لے کے جانا ہے؟ مولا کریم آپ کے گھروں کی طرف جانا ہے، تو صحرا میں لے جا پھر بچوں کو۔ تو صحرا میں آپ نے چھوڑا، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، ہم سب کا، ہمارے ماں باپ کا ان پر سلام ہو، اور ہم سب کی جانیں ان پر قربان، وہ اتنی بڑی ہستی ہیں۔ اور گھوڑے سے ان کو اتارا، کعبہ نہیں ابھی تھا ادھر موجود، نشانات
بھی غائب ہو گئے ہوئے تھے، اور وہ ادھر صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور حاجرہ حیران ہے کہ اتنا اچھا اور بااصول میرا شوہر ہے اور جا بھی رہا ہے اور مجھے بتا بھی کچھ نہیں رہا۔ وہ پیچھے اس لیے مڑ کے دیکھ نہیں رہے کہ کہیں مادری ساتھ بچہ بھی ہے، کہیں شفقت باپ کی غالب نہ آ جائے، تو اللہ کا حکم ہے اس کو میں پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بن جاؤں۔ اب جب کافی دور پہنچ گئے تو پیچھے سے حاجرہ آواز دیتی ہیں۔ بس اتنا بتا دیں کہ اللہ کی خاطر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا خود ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا ہمارے لیے پھر اللہ کافی ہے، اور پھر اللہ کافی ہوا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن اس کو پھر ادھر ہی چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ آزمائش یہاں ختم نہیں ہوئی نا۔ وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا۔ کس میں آزمایا؟ چند باتوں میں، کلمات سے۔ اب یہ کلمات کو میں نے کھولا ہے، ابھی پورے نہیں ہوئے، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ اب بیٹا جس کو ماں کی گود میں چھوڑا، آپ کو پتہ ہے بعد میں ادھر زمزم بھی نکلا، کیا کچھ ہوا، قافلہ بھی آیا، ادھر آباد کاری بھی ہو گئی، بہت کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو عبادت کا حصہ بھی بنا دیا، کیا کچھ ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تقریباً 13 سال کے ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے، بنیا اس میں تصغیر ہے کہ اے میرے منع، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب جو چھوڑ کے جاتے ہوئے تو رائے ماں کی بھی نہیں پوچھی، اب جب ذبح کرنے لگے ہیں تو بچے کی بھی رائے پوچھ رہے ہیں کہ تیری کیا رائے ہے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ رائے کیا ہوگی، اور چاہتے تھے کہ یہ جو آگے ثواب ہونے جا رہا ہے نا، اس میں بچہ بھی شریک ہو، کہ اس پہ زبردستی نہ ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد محترم، جو اللہ نے حکم کیا ہے نا وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو وہ باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، صاحبزادہ صاحب قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ نے وہ قربانی جو ہے وہ موقوف کر دی کربلا تک۔ وہ انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے آئندہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ لیکن یہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، جو کلمات ہیں وہ پورے نہیں ہوئے کہ ابراہیم، دنیا کے سارے لوگ اسی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بنا لیں۔ تو اپنا گھر نہ بنا نا، ہمارا گھر بنا۔ اپنا بنائے گا کہ ہمارا بنائے گا؟ مولا تیرا گھر بناؤں گا، ایک نہیں بناؤں گا، 2 بناؤں گا، ایک فلسطین میں، ایک مکہ شریف میں، اور ایک بیٹے کو ادھر متولی بنا دیا مسجد اقصیٰ کا، اور ایک کو حرم مکہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک جگہ حضرت اسحاق، جو 2 آپ کے نامور بیٹے تھے نا، ان میں سے ایک کو فلسطین میں اللہ کے گھر کا متولی بنا دیا، ایک کو دوسرے گھر کا متولی بنا دیا۔ تو ابراہیم آپ کا گھر کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ سو گئے جس جگہ بھی رات آئی، بے گھروں کے بڑے ٹھکانے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کہ ساری دنیا ہی اپنا گھر ہے، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، ساری دنیا میرا ملک ہے، میرا ملک ہے، اس لیے کہ میرے خدا کی ملکیت ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، افسوس کہ وہ ٹائم جو ہے نا وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا،
لیکن ہم یہیں تک پہنچے. اس میں بہت ساری باتیں بڑی اہم رہ گئی ہیں، اس لیے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ بھی ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے. تو مجھے تسلی ذرا سی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ میں اپنے موضوع تک نہ پہنچ سکا، نہ اس کی تفصیل بیان کر سکا، نہ اپنی دل کی حسرتیں پوری کر سکا. اللہ تعالیٰ آئندہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سے جلدی وہ وقت لائے جب اللہ کا کلام، اللہ کا قانون اس پوری کائنات پر غالب ہو، اور ہر طرف اللہ کے چاہنے والے ہوں، اور شیطانی دجالی نظام جو ہے اس کا کلا کما ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں لشکر مہدی کے ساتھ اور لشکر عیسوی کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دجال کے سحر میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.